السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج بات کر لیتے ہیں گرو نانک جی کے بارے میں، جو کہ سکھ ازم کے فاؤنڈر بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ننکانہ صاحب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کا ایک شہر اور دارالحکومت ہے۔ اس کا نام سکھوں کے پہلے گرو نانک کے نام پر رکھا گیا، جو اس شہر میں پیدا ہوئے اور سب سے پہلے یہی تبلیغ شروع کی۔ آج یہ ایک اعلیٰ تاریخی اور مذہبی اہمیت شہر ہے اور دنیا بھر کے سکھوں کے لیے ایک مقبول زیارت گاہ ہے۔ یہ لاہور کے مغرب میں تقریباً 80 کلومیٹر اور فیصل آباد سے تقریباً 75 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اس ہستی کی بنیاد رائے بھوئی نے رکھی تھی اور اس طرح اسے رائے بھوئی دی تلوندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے پوتے رائے بلا بھٹی نے گرو نانک کی پیدائش کے بعد اس کا نام ننکانہ صاحب رکھ دیا۔ گردوارہ ننکانہ صاحب، جو اصل میں تقریباً 1600 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، 1819 میں 20ویں عیسوی میں گیان یعنی کہ پنجاب مہاراجہ جیسا سنگھ رام گھریا پنجاب، جموں کشمیر، پشاور، کانگڑا اور ہزارہ کے سکھ کانفرنس نے تزئین و آرائش کی تھی۔ 20 فروری 1921 کو اکالی تحریک کے دوران ننکانہ صاحب کے گردوارے کی اداسیمانیت یعنی کہ پادری نارائن داس نے اپنے آدمیوں کو اکالی مہاجرین پر گولی چلانے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ننکانہ کا قتل عام ہوا۔ فائرنگ کے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی اور اس تاریخی جنم استھان گردوارے کا کنٹرول سکھوں کو بحال کرنے تک ایک تحریک شروع کی گئی۔ ایک بار پھر 1930 اور 40 کی دہائیوں میں سکھوں نے مزید عمارتیں اور زیادہ تعمیراتی ڈیزائن کا اضافہ کیا۔ آزادی سے قبل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہجرت کا سلسلہ جاری تھا۔ 1900 تک مغرب پنجاب زیادہ تر مسلمان تھا اور مسلم لیگ اور پاکستان تحریک کی حمایت کرتا تھا۔ اگست 1947 میں آزادی کے بعد اقلیتی سکھوں اور ہندوستان ہجرت کر گئے، جبکہ ہندوستان سے آنے والے مسلمان مہاجرین مغرب پنجاب اور پورے پاکستان میں آباد ہو گئے۔ ننکانہ صاحب کے آس پاس کا علاقہ پہلے ضلع شیخوپورہ کے تحصیل تھا۔ مئی 2005 میں صوبائی حکومت نے علاقے میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے ننکانہ صاحب کا درجہ بڑھا کر ضلع بنا دیا۔ گرو نانک دیو جی نے دنیا کے سب سے بڑے مذاہب سکھ مت کے بانی تھے۔ وہ سکھوں کے 10 گروہوں میں سب سے پہلے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا ایک ہی ہے اور ہم کسی بھی مذہب کے ذریعے اس تک پہنچ سکتے ہیں، خواہ وہ ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، اسلام ہو یا کچھ اور۔ ابتدائی زندگی ان کے سوانح عمری کے مطابق سری گرو نانک دیو پنجاب کے ننکانہ صاحب شہر اب پاکستان میں 1469 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا تعلق ہندو کھتری قبیلے سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں گرو نانک دیو نے روحانیت پر بحث شروع کی۔ اس نے بہت ہی کم عمری میں اسکول چھوڑ دیا اور اپنے پہلے شاگرد کے طور پر اپنے استاد کی شروعات کی۔ روحانیت اور سنت پرستی کی طرف ان کا رجحان دیکھ کر ان کے گھر والوں نے 14 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی، تاہم یہ اسے روحانیت کی راہ پر چلنے سے نہیں روک سکے۔ کی زندگی وقت کے ساتھ ساتھ گرو نانک دیو جی نے زیادہ سے زیادہ روحانی طاقتیں سنبھالنا شروع کر دی۔ بعد میں اس نے اپنے مسلمان دوست کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ دیا اور تقریباً 12 سال تک زندگی ایسے ہی گزاری۔ اس پورے عرصے میں اس نے متعدد مذہبی اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فلسفیوں سے بھی ملاقات کی۔ گرو نانک نے 12 سال گھومتے پھرتے گزارے اور بہت سی جگہوں کا دورہ کیا۔ ان کا مندرجہ ذیل 4 سفر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ بنگال اور آسام کی طرف، تمل ناڈو کے راستے پر سیلون کی طرف، کشمیر، لداخ اور تبت کی طرف سے بغداد اور مکہ کی طرف روشن خیالی حاصل کرنا۔ تقریباً 12 سال کی زندگی گزارنے کے بعد گرو نانک دیو جی نے ہمالیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریکارڈ کے مطابق یہ وہی تھا جب اسے خدا کا پہلا براہ راست تجربہ ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کرتارپور میں ایک خاندان کے ساتھ گرو کے طور پر آباد ہوئے اور مذہبی تقریریں کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 15 سال صرف کرتارپور میں گزارے اور ضرورت مندوں اور مرحوموں کے لیے لنگر یعنی کہ کمیونٹی کچن کا رواج شروع کیا۔ سری گرو نانک دیو 1539 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ سکھ مت کی اصل گرو نانک نے سلطان پور میں سکھ مت کے 3 اہم ستونوں کو باقاعدہ بنایا۔ وہ یہ ہیں:
करत करना यानी कि दयानतदारी से कमाना, नाम जपना यानी कि मर्तबा अंदाज में खुदा के नाम का जाप, वंद शकना यानी कि दूसरों के साथ शेयर करें। श्री गुरु नानक देव जी के अकायद खुदा एक है और इसके असूल को सही रास्ता इसकी इबादत करना, इंसान बराबर हैं, औरतें हर लिहाज से मर्दों के बराबर हैं। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गुरु नानक देव जी के बारे में, जो कि सिखिज़्म के सबसे पहले फाउंडर थे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।